السلام علیکم ایوری ون۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہاسپٹل میں، جہاں ڈاکٹر نرس اس کہہ رہی ہے مسز ہیریسن کی جان خطرے میں ہے۔ کیا کسی نے مسٹر ہیریسن کو بتایا ہے؟ ہاسپٹل میں کیوں نہیں ہے؟ نرس ڈاکٹر کو بتاتی ہے مسٹر ہیریسن کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ مر جائیں تو دفنا دینا ان کو۔ نرس بتاتی ہے اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے مسٹر ہیریسن کو بتانے کا۔ ڈاکٹر کہتی ہے نرس کو چلو پہلے اس کی جان بچاتے ہیں۔ میرا نام جیسمین ہے، جب میں 20 سال کی تھی تو میں ایک لڑکے سے ملی۔ ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ 2 سال پہلے ہیوئی فلیچر نامی لڑکے کو کچھ لوگ مار رہے ہوتے ہیں۔ ہیوئی فلیچر جو کہ آلریڈی بلائنڈ اور معذور بھی ہوتا ہے، ویل چیئر کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ لڑکے اور لڑکیاں ویل چیئر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ ایک لڑکی اسے کہتی ہے ہیوئی میں نے سنا ہے تم کار ایکسیڈنٹ میں اندھے ہو گئے تھے اور تمہاری امیر فیملی نے تمہیں چھوڑ دیا اور تمہیں یہاں پھینک دیا، تم یہاں پر بیکار اور لاوارث ہو۔ اسے طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی آ کر کہتی ہے کہ پولیس آ رہی ہے، وہ سارے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی اسے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تم ٹھیک ہو؟ وہ اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ لڑکی بتاتی ہے میرا نام لنڈسے ہے۔ وہ کہتی ہے میں ڈر گئی تھی جب وہ تمہیں تنگ کر رہے تھے، چلو ہم دوست بن جاتے ہیں، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ ہوئی اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں دوستی کرنا چاہتی ہو؟ بتاتی ہے کیونکہ میرے پاپا مر چکے ہیں، میرے پاپا کے گھر میں میری ماں اپنے نئے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہے اور اب میں بھی بیکار اور لاوارث ہو گئی ہوں۔ یہ مسلسل نیچے دیکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلاتی ہے، سمجھ آ جاتا ہے یہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، پھر اسے کہتی ہے آج سے میں تمہاری آنکھیں ہوں۔ ہوئی خوش ہو جاتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے، لنڈسے بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے لنڈسے ہوئی کو گھمانے کے لیے لے جاتی ہے ویل چیئر پر۔ بتاتی ہے کہ ہم نے ایک ساتھ بہار کا سورج، گرمیوں کی پہلی بارش اور سردیوں میں سورج کو غروب ہوتے ایک ساتھ دیکھا اور انجوائے کیا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ لنڈسے بانسری بجا رہی ہوتی ہے اور ہوئی پاس بیٹھا انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ ہوئی اسے بتاتا ہے لنڈسے تم بہت پیارا بانسری بجاتی ہو۔ لنڈسے اسے بتاتی ہے کہ یہ بانسری مجھے پاپا نے گفٹ کی تھی، انہیں میرا بانسری بجانا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہوئی اسے بتاتا ہے اس کے باوجود کہ تمہارے پاپا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میں ابھی تمہارے پاس ہوں اور مجھے تمہاری بانسری سن کر بہت اچھا لگتا ہے، تمہاری بانسری کی آواز مجھے بہت پسند ہے۔ لنڈسے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے سردیوں کا کون سا کلر ہے؟ ہوئی اسے بتاتا ہے مجھے سردیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس اتنا جاننا ہے کہ تم کیسی دکھتی ہو۔ اگر کسی دن مجھے میری نظر واپس مل گئی تو جو چیز میں سب سے پہلے دیکھنا چاہوں گا وہ تمہارا چہرہ ہوگا۔ پھر ہوئی اسے ایک لاکٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا خاندانی لاکٹ ہے، آدھا تم رکھ لو اور آدھا میں رکھوں گا، اگر کبھی بھی زندگی میں ہم الگ ہو گئے تو میں پھر بھی تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ لنڈسے خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر ہوئی اپنی فیلنگس اسے بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لنڈسے مسکرانے لگ جاتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ ہم نے سردیوں کا بیوٹیفل فائر ورک بھی ساتھ میں دیکھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی الگ ہوں گے۔ اس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ہوئی روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، لنڈسے اسے دور سے دیکھ کر آواز دیتی ہے، لنڈسے بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کچھ بتانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ اچانک سے سامنے سے گاڑی آ جاتی ہے، ہوئی گاڑی کے ہارن کی آواز اور لنڈسے کے چیخنے کی آواز سے ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر آتا ہے، لنڈسے کو دھکا دیتا ہے اور خود گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، چلانے لگ جاتی ہے، ہوئی کا بہت بلڈ بہہ رہا ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے لنڈسے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی ہوتی ہے، ڈاکٹر آ کر اسے بتاتی ہے مریض کو فوراً خون کی منتقلی کی ضرورت ہے اور اس کا فوراً بلڈ گروپ ملنا ناممکن ہے، کہاں ہیں اس کے فیملی ممبرز؟ لنڈسے اسے بتاتی ہے کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ اسی ٹائم سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہوئی کا گرینڈ فادر ہوں۔ لنڈسے ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے سر ہوئی فلیچر کو فوراً خون کی ضرورت ہے، کیا آپ اس کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہو؟ وہ آدمی اسے کہتے ہیں ہوئی ابھی تک بلائنڈ ہے، ایک بلائنڈ آدمی کبھی بھی میرا وارث نہیں ہو سکتا، مجھے اسے چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ چلاتی ہے اور کہتی ہے سر وہ آپ کا گرینڈ سن ہے، آپ نے پہلے بھی اسے چھوڑ دیا تھا اور اب آپ پھر اسے چھوڑ رہے ہیں۔ ہوئی کے گرینڈ فادر یہ سن کر پھر جانے لگتے ہیں، انہیں کہتی ہے اگر ہوئی اندھا نہ رہے اور وہ دوبارہ دیکھنے لگے پھر کیا آپ اسے بچاؤ گے؟
میں اپنی آنکھوں کی روشنی اسے دوں گی۔ لنڈسے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی اسے آنکھیں دوں گی۔ ہوئی کے گرینڈ فادر اسے حیران ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ جوان ڈاکٹر لنڈسے کو کہہ رہا ہوتا ہے مس ابھی بھی ٹائم ہے، آپ سوچ لو، صرف 20 سال کی ہو، اگر آپ نے ایک اور نیز اپنی دے دی تو آپ اندھی ہو جاؤ گی۔ لنڈسے ہوئی کی طرف دیکھ کر فوراً سائن کر دیتی ہے۔ پھر لنڈسے کو ہوئی کے اسٹریچر کے ساتھ والے اسٹریچر پر لٹا دیا جاتا ہے۔ لنڈسے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہوئی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کی طرف دیکھ کر اسے کہتی ہے آج سے تم میری آنکھیں استعمال کرنا دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے۔ کہہ کر لنڈسے رونے لگ جاتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے لنڈسے کسی ہاسپٹل کے وارڈ میں آنکھیں کھولتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر چیک کر رہی ہوتی ہے، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ اسے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ 3 آدمی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی جیب سے ایک بینک کا کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارے ماسٹر کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ وہ اسے گڈ بائی کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسے کارڈ وہیں پہ پھینک دیتی ہے اور خوف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ وہ رو رو کر چلا رہی ہوتی ہے اور ہوئی کو پکار رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے ہوئی تم کہاں ہو؟ ڈری اور سہمی ہوئی وہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے لنڈسے کی ماں سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ لنڈسے کو تھپڑ مارتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم گئی اور اندھی ہو کر واپس آ گئی ہو۔ کی ماں اسے بتاتی ہے کہ مسٹر ہیریسن کے سرپرست کو سٹروک ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ تمہارا برتھ چارٹ کے مطابق تم ان کے لیے لکی ہو سکتا ہے تم ان کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنو۔ کہتے ہیں کہ تم وہاں شادی کر لو، بدلے میں وہ 300 ملین دیں گے۔ لنڈسے رونے اور چلانے لگ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پیر پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ماما ایسے مت کرو، میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، ہوئی کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کی ماں اسے دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے چھوڑو مجھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ گارڈز کو کہتی ہے باندھو اسے اور مسٹر ہیریسن کی طرف ڈراپ کر دو۔